اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے تمام پی ٹی آئی کے ورکر بھائیوں کو، بہنوں کو اور خان صاحب سے بے انتہا محبت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں، اور ان کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیشہ اپنی جماعت کے ساتھ ثابت قدم رہے۔ ورکر کے پاس ایک تو زیور ہوتا ہے وفاداری کا، جو کسی میں نہیں ہوتا۔ ورکر جو ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ، جو جینوئن ورکر ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہتا ہے، لیکن اسے ملتا کچھ نہیں ہے۔ ورکر کو اس کا صلہ نہیں ملتا، وہ ورکر کلاس میں ہی رہتا ہے، ورکر کلاس میں ہی مرتا ہے۔ وہ بڑے اونچے اونچے وعدے کیے جاتے ہیں کہ ورکر کو یہ دیا جائے گا، ورکر کو یہ دیا جائے گا۔ کبھی کسی ورکر کو پارلیمنٹ کی ٹکٹ دی گئی یا اسے ایم پی ایس کی ٹکٹ دی گئی؟ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ صرف یہ خان صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ ان میں کوئی قابلیت نہیں ہے۔ وہ جو قیادت سارے وکیلوں کو، سرمایہ داروں کو دی گئی ہے پی ٹی آئی میں، کیا پی ٹی آئی کے ورکر میں وہ قابلیت نہیں ہے؟ وہ صرف جانے دینے کے لیے رہ چکے ہیں۔ خان صاحب پی ٹی آئی کے ورکروں کو بھی آزمائیں، ان میں بہت قابلیت ہے۔ جب پی ٹی آئی بڑی تھی تو یہی کہا گیا تھا یہ مڈل کلاس کی جماعت ہے، اور مڈل کلاس کا جو ورکر ہے ان سے وہی چلائے گا۔ تو ابھی تک وہ خواب جو ہے نا وہ پورا نہیں ہو سکا۔ پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے وہ منتظر ہے کہ اس کو جماعت میں عزت کب ملے گی۔ نہ تو ورکر کلاس کو میڈیا پہ بٹھایا جاتا ہے وہ میڈیا کے جواب دیں، نہ ورکر کلاس کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تاکہ اس عہدے پہ آ کے وہ اپنی جماعت کے لیے کوئی کام کرے، اور نہ ہی ورکر کو ٹکٹ دی جاتی ہے۔ میں تو یہ صرف اپنے ورکر بھائیوں کو پوچھنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے ہماری جو وفاداری ہے وہ خان صاحب کے ساتھ پکی ہے، اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی کو جو ورکر ہے اس کو پی ٹی آئی میں کیا عزت ملتی ہے؟ سوال تو یہ ہے نا۔ یعنی احتجاج جب بھی ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے جی پی ٹی آئی کا ورکر شامل ہو، اور جو سرمایہ دار ہیں نہ وہ اس میں شامل ہوتے ہیں نہ ان کی اولادیں ہوتی ہیں، لیکن فائدے وہ اٹھاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ورکر غریب ہوتا ہے، غریب ہی مر جاتا ہے۔ کئی مثالیں ہیں، تمام جماعتوں میں یہی سلوک ہے ورکروں کے ساتھ، لیکن پی ٹی آئی کا ورکر جو ہے نا وہ منتظر ہے خان صاحب کے۔ تو وہ ورکروں کے متعلق کیا فیصلے کرتے ہیں؟ اگر وہ اس جماعت کی لیڈرشپ ورکروں کو دیتے ہیں، جو اتنے عرصے سے میں کہہ رہا ہوں، تو آج یہ دن پی ٹی آئی کو نہیں دیکھنے پڑتے۔ منتیں کر کے مذاکراتی کمیٹی بنائی جاتی ہے، منتیں کر کے ان کی حکومت کی منتیں کرتے ہیں آئیں بیٹھے ہمارے ساتھ۔ یہ کیا مذاق تھا؟ ہو گئی ختم۔ میں نے تو پہلے دن ہی کہا تھا یہ کمیٹی جو ہے نا، یہ کمیٹی چلتا چلتا 6 ماہ گزر جائیں گے، لیکن خان صاحب نے اچھا فیصلہ کیا، ختم کر دیا، کیونکہ آگے ڈرامے ہی شروع ہونے تھے۔ آگے ہی ہمارے لیڈرشپ نے ڈرامے ہی شروع کرتے تھے، اور وہ ٹائم جو تھا وہ پاس گزرتا جانا تھا وہ ٹائم، اور یہ کمیٹی جو ہے یہ 6 مہینے، سال، 1.5 سال کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ اور خان صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا، انہوں نے ختم کر دیا مذاکرات۔ ٹھیک ہے، پی ٹی آئی کے تمام ورکر جو ہے نا وہ اس کی خان صاحب کے فیصلے کی تائید کرتے ہیں، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے ورکر جو ہیں ان کی آواز کیوں نہیں خان صاحب تک جا رہی؟ خان صاحب سے سب سے زیادہ محبت کرنے والا ان کا ورکر ہے، مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس، لیکن اسے وہ مقام نہیں ملا جماعت میں، وہ مایوس ہو رہا ہے اب، جو مقام اسے ملنا چاہیے تھا ورکر کو، کیونکہ ورکر جو ہے وہ سب جماعتوں کی ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ اگر کسی جماعت کا ورکر اپنی جماعت کے ساتھ نہیں چلے گا، کندھے سے کندھا ملا کر نہیں چلے گا، وہ جماعت فیل ہو جائے گی۔ لیکن الحمدللہ جو پی ٹی آئی کا ورکر ہے وہ بزدل نہیں ہے، نہ وہ نمک حرام ہے، وہ تنقید بھی اپنی جماعت پہ کرتا ہے، اور اسے کرنی بھی چاہیے جہاں غلط کام ہو رہا ہو، میرے خیال میں کرنی بھی چاہیے، اور وہ اپنی جماعت کی لیڈرشپ کو بتانا بھی چاہتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے۔ اس میں ورکر کا کیا مفاد ہے؟ کوئی مفاد نہیں ہے۔ اس نے کون سا ٹھیکے لینے ہیں یا پرمٹ لینے ہیں یا اسے بہت لالچ ہو، یہ تو سب سرمایہ داروں کی گیم ہے۔ کوئی بھی جماعت ہوتی ہے
وہ اسے قابو کر لیتے ہیں اپنے پیسے کی چمک سے، اور جب حکومت ختم ہوتی ہے تو وہ پھر سیاسی جماعت جو ورکر کو بھول چکی ہوتی ہے وہ پھر اس کو بلا لیتی ہے، اور ورکر جو ہے وہ اپنی جماعت کے ساتھ اتنا مخلص ہوتا ہے، اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ میری جماعت یا حکومت میں میرے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، لیکن وہ اپنی جماعت کے لیے سنسیئر ہوتا ہے، اور وہ جماعت کے لیے جان بھی اپنی دی، وہ دی ہے 26 نومبر کو۔ کوئی اس میں جو ہمارے شہید ہوئے ہیں اس میں کون بڑا آدمی ہے، کوئی ایم این اے، کوئی ایم پی ہے، کوئی ان کا بچے، کوئی بھی نہیں ہے اس میں شامل۔ یہ لوگ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے ہوتے ہیں، سارے غریب ورکر بیچارے شہید ہوئے۔ تو یہ خان صاحب کی بڑی اچھی فیصلے ہیں جو انہوں نے ایک جنید اکبر صاحب کو کہا، تو یہی کہ جا رہا ہے کہ وہ ایک ورکر ہے، اللہ کرے وہ ورکر ہوں اور مڈل کلاس ورکر ہوں، کہا تو یہی جا رہا تھا وہ ورکر ہیں اور جماعت کے لیے بڑی خدمات دیں گے، لیکن پنجاب کا جو ورکر ہے پی ٹی آئی کا وہ منتظر ہے خان صاحب کے حکم کا، تو وہ پنجاب میں ورکر کو کیا عزت دیتے؟ سوال کو یہ پیدا ہوتا ہے تو صرف کے پی کے میں ایک صدارت تبدیل کر دی، پنجاب میں کیا ہو رہا ہے یہ بھی ایک خاص فیصلہ ہوگا، تو پنجاب میں کون سا ورکر جو ہے جس کو قیادت دی جا رہی ہے۔ اب خان صاحب کو دیکھنا چاہیے باقی 3 صوبوں میں، اور انہیں قیادت کو تبدیل کرنا چاہیے، اور جو جماعت کی مخلص قیادت ہے اس کو آگے لائیں، ورکر کو عزت دیں۔ خان صاحب ورکر آپ کے ساتھ بہت مخلص ہے، وہ آپ کے ساتھ نمک حرامی کا سوچ بھی نہیں سکتا، تو اس لیے ورکر کو عزت دیں، وہ منتظر ہے خان صاحب کے حکم کا۔ تو خان صاحب اب پنجاب میں، سندھ میں، بلوچستان میں کیا تبدیلیاں لاتے ہیں اور ورکر کو کیا فائدہ دیتے ہیں، اور ورکر کو اس کا مقام ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ اب اس لیے ہم منتظر ہیں خان صاحب کے حکم کے، تو وہ ہم جیسے ورکروں کو کیا عزت دیتے ہیں، اور آج بھی وہ ورکروں کو بلائیں، ان کو عزت دیں، تو پی ٹی آئی کا ورکر ایک دن میں چارج ہو جائے گا۔ اور اب خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ ورکر کو عزت دیں، ورکر کو اپنے فیصلے میں شامل کرے، ان سے بھی مشورہ لیا جائے ورکروں سے، تو جناب آپ ہر قدم پہ پارٹی کے ساتھ مخلص ہوتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، تو اب آپ بتائیں ہم کیا کریں۔ ورکر سے تو آپ اتنا تو پوچھ سکتے ہیں، تو اس لیے ہماری یہ عرض ہے خان صاحب سے کہ خان صاحب آپ نے کے پی کے میں ایک اچھا فیصلہ کیا ہے، اب پنجاب میں، سندھ میں اور سرحد میں بھی جو نااہل قیادت ہے اس کو الگ کرے، پہلے اپنی صفیں درست کرے، پھر حکومت کے خلاف کوئی ایکشن دے، کوئی تاریخ دے، لیکن سب سے پہلے آپ کو پی ٹی آئی میں صفیں درست کرنی چاہیے، غداروں کو سائڈ پہ لگانا چاہیے اور ورکر قیادت لانی چاہیے۔ میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں، تو جس دن پی ٹی آئی میں ورکر کلاس قیادت کرنی آ جائے گی، اس دن یہ جو 2 نمبری ہیں یہ جماعت میں ختم ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہمیں ایک ایسا شعور دے، مثبت شعور دے، تاکہ ہم اس سے ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔